مجھے قاسمی پھول پسند ہیں۔ میں اس لڑکی کا ذکر کر رہا ہوں جسے میں نے چاہا۔ اس کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ دنیا بہت گنجان ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس کی کوئی ہم نام کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے ہوئے تھک جاتے ہو، جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ پاک کبھی نا امید نہیں کرتا۔ یہ جو حسبی اللہ ہے نا، ایمان کی تکمیل ہے، یقین کی تکمیل، توکل کی تکمیل۔ انسان قلب و ذہن کی حاضری کے ساتھ کہتا ہے نا، حسبی اللہ، بس اب مجھے اللہ کافی ہے۔ یہ کفایت کا احساس و اظہار اس کے ایمان کو اس معراج تک لے جاتا ہے جہاں پہنچ کر اسے تمام زمینی مشکلات رائی کے دانے سے بھی زیادہ چھوٹی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ یہ وہ اظہار ہے کہ اس کے بعد مومن ہر تنگی پر مسکراتا ہے اور ہر مشکل پر مطمئن رہتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان پیدا ہوتا ہے اور مصائب کی آگ بھی گل و گلزار بن جاتی ہے۔ الہی حسبی اللہ کا شعور رگوں تک اتار دے، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا رب جس چیز کو تمہاری قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ کبھی کبھی بہت تھک جاتی ہوں، سب چھوڑنا چاہتی ہوں، پھر یاد آتا ہے کہ جب اللہ کا راستہ چنا جاتا ہے تو اللہ آزماتا بھی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کے راستے پر چلے اور آزمایا نہ جائے؟ کبھی دیکھا ہے کہ سونا آگ میں جلے بغیر کندن بن گیا ہو؟ تپش تو سہنی ہی پڑتی ہے نکھرنے کے لیے۔ الحمدللہ، دنیا کا نہ ملنا، محبتوں کا کھو جانا، لوگوں کا بدل جانا، یہ سب اب میرے لیے معنی نہیں رکھتے، کیونکہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی محبت سے نواز دیا ہے۔ الحمدللہ، میں نے مومن بننے کا سفر چنا ہے۔ مومن ایک ایسا درخت ہوتا ہے جو ہمیشہ گھنا رہتا ہے، ہر موسم میں فائدہ دینے والا ہوتا ہے، پھر چاہے لوگ بدل جائیں، اس کا دل دکھائیں یا زندگی میں آئیں یا جائیں، ان سب سے اسے مطلب نہیں ہوتا۔ جو دین کے طالب علم ہوتے ہیں ان پر ایک خاص رنگ ہوتا ہے، اللہ کا رنگ۔ پھر ان کا امتحان بھی خاص ہوتا ہے اور آزمائش بھی خاص ہوتی ہے، اور پھر انعام بھی خاص ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ اگر پانی کے اوپر کوئی لہر نہیں ہے تو یہ خیال مت کرنا کہ اس کی تہہ میں مگرمچھ نہیں ہے۔ جب آپ کا کتا آپ پر بھونکنا شروع کر دے تو سمجھ لیں کہ کوئی دوسرا اسے کھانا دے رہا ہے۔ پوری دنیا گھوم لو یار، لیکن جو سکون اپنے گھر میں ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کسی کا دل میری وجہ سے نہ دکھے۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ سب خوش رہیں، میں ہنسی کا سبب نہ بن سکوں تو کسی کے آنسوؤں کی وجہ بھی نہ بنوں۔ پہلی بار مجھے زندگی اس وقت مشکل لگی تھی جب میں نے جانا کہ جس بات پر مجھے رونا آ رہا ہے اس بات پر اب دوسروں کے سامنے مجھے ہمیشہ مسکراتے ہوئے رہنا ہے۔ کسی کی مجبوریوں پر مت ہنسیے، کیونکہ مجبوریاں کوئی خرید کر نہیں لاتا، اور ڈریے برے وقت کی مار سے، کیونکہ برا وقت بول کر نہیں آتا۔ بابا جی فرماتے تھے کہ وفاداریاں زوال پر نبھائی جاتی ہیں، عروج پر تو خواجہ سرا بھی ناچنے آ جاتے ہیں۔ وہ معجزہ گر سنی سنائی کہانیوں کے، تو جن کی قبروں کو سرخ پھولوں سے بھر رہا ہے، تو ان گلابوں کو زندہ لوگوں پہ خرچ کرتا تو کیا برا تھا۔ کسی اندھیر بستی کے ہم بھی تھے چراغ کبھی، کسی خوشگوار چمن کے ہم بھی تھے گلاب کبھی۔ رب کے عشق میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جب انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔
پتہ ہے زندگی میں سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ اس اعتماد کو ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتے ہوئے دیکھنا جو آپ نے بڑی مشکل اور کشمکش کے بعد کسی پر کیا ہو۔ لوگ چہرہ اور مال دیکھتے ہیں، میرا اللہ دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ کس محبت کی بات کرتے ہو صاحب جس کو اکثر دولت خرید لیتی ہے؟ اللہ کا خوف دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں دل خود بخود ڈرتا ہے۔ ظرف والوں کی دنیا الگ ہے، عداوت بھی ہوگی تو معیار ہوگا۔ اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تب سب مل جاتا ہے۔ دل کا عظیم سکون اس کو ہے جو نہ تعریف کی پرواہ کرتا ہے اور نہ الزام کی۔ انسان نے اگر آفات یا مکافات سے سبق حاصل کیا ہوتا تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بیمار کی حسب خواہش حلال چیز اس کو کھلائی، اللہ پاک اسے جنت کے پھل کھلائے گا۔ مثل ابر نہیں میری چاہت، ممکن ہی نہیں جگہ جگہ برسے۔ کبھی خود پہ کبھی حالات پہ رونا آیا، بات نکلی تو ہر ایک بات پہ رونا آیا۔ بس ایک ہی سبق سیکھا ہے زندگی سے، جتنی وفا کرو گے اتنا پریشان رہو گے۔ نصیر اشک تو پلکوں پہ سب نے دیکھ لیے، گزر رہی ہے جو دل پر وہ کوئی کیا جانے۔ یہ جو آنکھوں میں میرے پانی ہے، ایک مہربان کی مہربانی ہے۔ کیوں یہ سیلاب سا ہے آنکھوں میں، مسکرائے تھے ہم خیال آیا۔ یہ بھی انداز محبت ہے، تجھے کیا معلوم، تجھ کو ہر بات بتاتا ہوں چھپانے کے لیے۔ پرندہ خشک جھیلوں سے یہی اب کہہ گیا، آخر مجھے مجبور ہجرت پر میرے حالات کرتے ہیں۔ پھر یوں ہوا کہ راستے جا نہ ہو سکے، وہ بھی انا پرست تھا میں بھی انا پرست۔ انہیں خبر ہی نہیں وہ خود بھی آزمائے گئے، جنہیں تھی فکر بہت مجھ کو آزمانے کی۔ عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، فرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں۔ اس نے پر کاٹ کے جب باب قفس کھول دیا، یاد بے حد مجھے اڑنے کے زمانے آئے۔ اس سے پوچھو عذاب رشتوں کا، جس کا ساتھی سفر میں بچھڑا ہے۔ جان کہہ کے پکارا تو لرز گئی میرے دل کی زمین، مڑ کے دیکھا تو مخاطب وہ کسی اور سے تھا۔ محبت مانگی نہیں جاتی، کی جاتی ہے اور دی جاتی ہے، نبھائی جاتی ہے اور کبھی کبھی ہو جاتی ہے اور زیادہ تر کھو جاتی ہے۔ بن سکتا نہیں چاند کسی کا بھی کھلونا، بچہ میرے اندر کا مگر ضد پیڑا ہے۔ خالی ہاتھوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے فراز، کس طرح لوگ لکیروں سے نکل جاتے ہیں۔ مجھے کب زیر کر سکتا تھا کوئی، میرے ہاتھوں ہوئی ہے مات میری۔ اداس پھرتا ہے گلیوں میں بارشوں کا پانی، کاغذ کی کشتیوں کے زمانے نہیں رہے۔ جسے بارش کے پانی میں بہا کر مسکراتے تھے، مجھے کاغذ کی وہ کشتی ذرا پھر سے بنا دینا۔ وہ بارش کے تسلسل میں مجھے بوندوں کی مانند یاد آیا۔ زندگی سب کی ایک جیسی ہی ہوتی ہے، لیکن اسے گزارنے کے انداز مختلف ہیں۔ اس سے لڑتے لڑتے کچھ مٹی ہو گئے اور کچھ پتھر۔ ظرف والوں کی دنیا الگ ہے، عدالت بھی ہوگی تو معیار ہوگا۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ زندگی میں جو چاہیں حاصل کر لیں، بس اتنا خیال رکھیں
کہ آپ کی منزل کا راستہ کبھی لوگوں کے دلوں کو توڑتا نہ گزرے۔ رشتے اور شیشے دونوں ہی انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیشے کا متبادل شیشہ تو مل جاتا ہے، مگر رشتے کے متبادل رشتے نہیں ملتے۔ اگر لوگ آپ کو ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیں، انہیں مطلبی نہ کہیں، کیونکہ چراغ کی ضرورت اندھیرے ہی میں پڑتی ہے۔ اگر کوئی تجھے برا کہہ دے اور تجھے غصہ آ جائے تو سمجھ لے کہ تو واقعی برا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ نظر انداز کرنا سیکھیں، کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں۔ زندگی اس کچی پینسل کی طرح ہے جو ہر روز چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سوچ بدلنا چاہتے ہیں مگر دوسروں کی۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والے پر غصہ آتا ہے۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پہنچتی ہے ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غم کو دور کرنے والی بہترین چیز تقدیر الہی پر بھروسہ کرنا ہے۔ میں نے مشکل وقت میں صرف اپنے رب کو اپنے ساتھ مخلص پایا۔ اے اللہ مجھے برے وقت سے بچا لینا، بے شک تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ یا اللہ میرا اور میری اولاد کا دل اپنی عبادت کی طرف پھیر دے، آمین۔ ماں باپ کی روک ٹوک بھی ایک نعمت ہے، ورنہ اولاد جگہ جگہ ذلیل و رسوا نظر آئے۔ شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا، انہوں نے مجھے سکھایا کہ کوئی تعلق ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ اے اللہ مجھے ہر اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرے۔ یا اللہ جو سر تیرے سامنے جھکتا ہو اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا۔ نہ میری کوئی منزل نہ میرا کوئی کنارہ، تنہائی میری محفل اور یادیں میرا سہارا۔ ان سے بچھڑ کر کچھ یوں وقت گزارا، کبھی زندگی کو ترسے کبھی موت کو پکارا۔ کبھی راستے بدل گئے کبھی ارادے بدل گئے، ہم نہ بدلے مگر تیرے وعدے بدل گئے۔ محبت کے اندھیرے میں پتھر پگھل گئے، غیروں سے کیا گلا جب اپنے بدل گئے۔ وہ آیا تھا محفل میں مگر شوق سے نہیں، بیٹھا تھا پاس میرے مگر دل سے نہیں۔ کون کہتا ہے اسے پیار نہیں، پیار تو ہے مگر افسوس ہم سے نہیں۔ حیا جس میں نہ ہو وہ شباب اچھا نہیں لگتا، بکھر جائے جو کھل کر گلاب اچھا نہیں لگتا۔ لڑکپن ہو چکا رخصت جوانی جھوم کر آئی، تیرا گھر سے نکلنا بے نقاب اچھا نہیں لگتا۔ ہم خیال لوگوں کا احترام سب کرتے ہیں، اختلاف کرنے والوں کا احترام صرف بلند کردار لوگ کرتے ہیں۔ کیا بتاؤں کہ جو ہنگامہ بپا ہے مجھ میں، ان دنوں کوئی بہت سخت خفا ہے مجھ میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت و رسوائی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا میں تجھ کو کہاں تلاش کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو تاکہ پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کر لے۔ آنریبل ویورز، اگر آپ میرے چینل کو گروتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس نیچے دیے گئے سپر تھینکس بٹن کو کلک کر کے میرے چینل کی مدد کر سکتے ہیں۔